السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ دوستوں، میں جیش محمد مصباحی آج پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ماہ ربیع الاخر کے اعتبار سے حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے مختصر حالات لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو آپ کا سلسلہ نسب بتاؤں۔ آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے: قطب الاقطاب فرد الاحباب، استاذ شیوخ عالم اسلام والمسلمین حضرت محی الدین ابو محمد عبد القادر الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ نجیب الطرفین ہیں۔ آپ والدہ ماجدہ کی طرف سے حسینی اور والد ماجد کی طرف سے حسنی ہیں، اور یہ شرافت بہت ہی کم بانصیب لوگوں کو حاصل ہوتی ہے۔ والد ماجد کا نام سید ابو صالح اور والدہ ماجدہ کا اسم گرامی ام الخیر فاطمہ بنت ابو عبداللہ صومعی الحسینی تھا۔ آپ ایران کے مشہور قصبہ جیل میں یکم رمضان المبارک 470 ہجری کو پیدا ہوئے۔ آپ نے 90 سال کی عمر میں بتاریخ 11 ربیع الاخر 561 ہجری مطابق 1182 عیسوی میں داعی اجل کو لبیک کہا۔ نماز جنازہ میں بے شمار لوگ حاضر ہوئے۔ بہت زیادہ لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے رات کے وقت آپ کے مدرسے میں صاحبان کے نیچے آپ کا جسم اقدس سپرد خاک کیا گیا۔ بغداد شریف میں آپ کا مزار مرجع خلائق ہے۔ یہ بات نہایت ہی مشہور و معروف ہے کہ سیدنا حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایام رضاعت میں ماہ رمضان المبارک میں دن کے وقت اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ یہ بات لوگوں میں پھیل گئی تھی کہ فلاں شریف گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جو رمضان شریف میں دن کے وقت ماں کا دودھ نہیں پیتا ہے اور روزے سے رہتا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ مادرزاد ولی تھے، یعنی پیدائشی ولی تھے، ماں کے پیٹ سے ہی آپ ولی پیدا ہوئے تھے۔ ایک دفعہ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ آپ ولی اللہ ہیں؟ فرمایا، میں 10 برس کا تھا کہ گھر سے مدرسے جاتے وقت دیکھتا کہ فرشتے میرے ساتھ چل رہے ہیں۔ پھر مدرسہ میں پہنچنے کے بعد وہ فرشتے دوسرے بچوں سے کہتے کہ ولی اللہ کے لیے جگہ دو۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے ایک ایسا شخص نظر آیا جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ایک فرشتے سے پوچھا کہ یہ کون لڑکا ہے جس کی اتنی عزت کرتے ہو؟ اس فرشتے نے جواب دیا کہ یہ ولی اللہ ہیں جو بہت بڑے مرتبے کا مالک ہوگا۔ راہ طریقت میں یہ وہ شخصیت ہے جسے بغیر روک ٹوک کے نعمتیں دی جا رہی ہیں اور بغیر کسی حجاب کے تمکین و قرار عنایت ہو رہا ہے اور بغیر کسی حجت کے تقرب الہی مل رہا ہے۔ الغرض آپ فرماتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں نے پہچان لیا کہ وہ پوچھنے والا شخص اپنے وقت کا ابدال تھا۔ سامعین اکرام، اگر آپ میری ویڈیو پر پہلی بار ہیں تو میری ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں، اور اگر میری ویڈیو پسند آئے آپ کو تو بغیر کسی حیل و حجت کے سب سے پہلے آپ سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کریں، اور اگر آپ کو اچھی ویڈیو اور اچھی جانکاری حاصل کرنی ہے تو ضرور بالضرور میرے ویڈیو کو آپ سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے بھی پیش کریں۔ آگے کا واقعہ میں
آپ کے پیش خدمت کروں کہ سیدنا حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ علم ظاہری اور علم باطنی کے ایک متبحر عالم فاضل تھے۔ ایک دن آپ کی مجلس میں ایک قاری نے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی۔ آپ نے اس کی تفسیر بیان کرنی شروع کی، پہلے ایک تفسیر، پھر دوسری تفسیر اور پھر تیسری تفسیر، یہاں تک کہ حاضرین کے علم کے مطابق اس ایک آیت کی 11 تفسیریں آپ نے بیان فرمائیں، اور ہر معنی و تفسیر کی علیحدہ تفصیل سے سند اور دلیل اس طرح دی کہ حاضرین دم بخود رہ گئے۔ ایک واقعہ آپ کے تعلق سے کتابوں میں ذکر کیا گیا ہے کہ تمام علماء عراق بلکہ دنیا کے تمام طلبگاران حال و قال کے آپ مرجع و وسیلہ تھے۔ دنیا کے ہر گوشے سے آپ کے پاس فتوے آتے جن پر فوراً بغیر مطالعے کتب اور غور و فکر کے جواب لکھتے۔ کسی بڑے سے بڑے حاذق فاضل عالم کو آپ کے جواب کے خلاف لکھنے یا کہنے کی طاقت نہ تھی۔ ایک مرتبہ عجم سے آپ کے پاس فتویٰ آیا جس میں لکھا تھا کہ کیا فرماتے ہیں سرداران علماء اس مسئلے میں کہ ایک آدمی نے یہ قسم کھائی کہ میں اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کروں کہ اس عبادت میں کوئی انسان شریک نہ ہو، ورنہ میری عورت پر 3 طلاقیں ہیں۔ اب بتائیے کہ یہ شخص کون سی عبادت کرے کہ اس کی قسم نہ ٹوٹے۔ اس فتوے کے لکھنے میں تمام علماء عراق سرگشتہ و حیران اور عاجز ہو گئے۔ غرض یہ کہ آپ کے سامنے یہ استفتاء پیش ہوا، آپ نے غور و فکر کے بغیر فوراً فرمایا کہ اس شخص کے لیے خانہ کعبہ میں اس طرح جگہ چھوڑی جائے کہ یہ تنہا طواف کرے اور اپنی قسم سے بری الذمہ ہو سکے، یعنی طواف کعبہ ہی وہ عبادت ہے جس میں کوئی آدمی شریک کار نہیں ہوتا، جبکہ وہی شخص تنہا طواف کر رہا ہو۔ دوستوں، آج کی میری یہ ویڈیو یہیں تک تھی۔ انشاءاللہ العزیز میں پھر آپ کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر کے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت مرحمت فرمائیں۔ السلام علیکم۔